السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون وهو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون وهو الذی یحیی ویمیت وله اختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون۔ وہی وہ ذات گرامی ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا فرمائے تاکہ تم سنو، دیکھو اور غور کرو، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور وہی وہ ذات گرامی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہی وہ ذات گرامی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور رات دن کا باری باری آنا، ایک دوسرے کے بعد آنا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی سورت سے آیت نمبر 78، 79، 80 یعنی 78، 79، 80 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ترجمہ بالکل سمپل ہے، لیکن اس کے اندر سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں، نصیحت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی وہ ذات گرامی ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا فرمائے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم سنو، دیکھو اور غور کرو۔ قلیلا ما تشکرون، مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے اور جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے۔ دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت اور سوچنے کی طاقت یہ جانوروں کے اندر بھی ہے اور انسانوں کے اندر بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے، سننے اور غور کرنے کی جو قوت اور طاقت ہے اور عقل و فہم جو ہے وہ انسانوں میں زیادہ دیا ہے، اس کے مقابلے میں جانوروں کے اندر یہ چیزیں کم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو آنکھیں دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دنیا دیکھو اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھو اور اپنی ضرورت کو پوری کرو، یا دیکھ کر کے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو کان دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنے مفاد کی باتوں کو سنو یا جو تم کو اچھا لگتا ہے اس کو سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اللہ کے کلام کو نازل فرمایا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے جس کو سننا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دیا ہے سوچنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ کس جگہ پر کاروبار کریں گے تو کتنا فائدہ ہوگا، کہاں کہاں پر ہمارا روزگار بن سکتا ہے، کہاں کہاں پر ہمارا مفاد پورا ہو سکتا ہے، صرف وہ سوچنے کے لیے نہیں، اتنا سوچنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں سے زیادہ جو طاقت دیا، قوت دیا، عقل و فہم دیا، اس سے تم نے کیا کام لیا؟ آنکھیں دیا ہے تم کو ضرورت پوری کرنے کے لیے، ضرورت پوری کرو، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے اس کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہر سو بکھری پڑی ہوئی ہے، ان پر غور کرو۔ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا آسمان بنایا ہے۔ آسمان میں کہیں سے کوئی کھمبا یا پلر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو کیسے ستاروں سے سجا دیا، سیاروں سے سجا دیا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کو جب صبح ہوتی ہے تو سورج طلوع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی شام ہوتی ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یہ سارا جو نظام ہے اور اس کے اندر جو جو چیزیں ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، آنکھ اس لیے دیا ہے کہ اس پر غور کرو۔ جانوروں کو بھی اللہ نے آنکھ دیا ہے، جانور صرف وہی دیکھتا ہے جو اس کے مفاد کا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی جانور کو دیکھیں گے، جانور وہی دیکھے گا جو اس کے مفاد کا ہے، جو جہاں پر اس کو فائدہ بس وہ دیکھے گا اور لپک لے گا اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو کان دیا ہے، دنیا میں لوگوں کی بھی باتیں سنو اور بھی چیزوں کو سنو، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو سنو، اس پر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا نازل کیا ہے۔ کہ جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیا ہے، لیکن وہ صرف وہی سنتے ہیں جو اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ ہو کیجیے جانور بھاگ جائے گا، شو کیجیے جانور بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ہے، کہ جانور آتا ہے نا، اتنا ہی کام تمہارا نہیں ہے۔
تمہارا کام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو سنو، اس پر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا نشانیاں اس دنیا میں بنائی ہے، کون کون سی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نازل کی ہے، دیکھو سنو اور پھر اس پر دل سے غور کرو، اور دل سے غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرو۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جانوروں سے زیادہ اور حیوانوں سے زیادہ جو عقل دیا ہے، طاقت دیا ہے، سننے کی جو طاقت دی ہے، سوچنے کی جو طاقت دی ہے، دیکھنے کی جو طاقت دی ہے، اس کو صرف دنیاوی مفاد میں کھپا دینا، یہ دو باتوں کی دلیل ہے۔ پہلی یہ کہ تم جانوروں سے بھی بدتر اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہو، پہلی بات کہ تم اپنے آپ کو جانور سے بھی بدتر ثابت کر رہے ہو، اور دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اتنی طاقت اور قوت سے نوازا ہے، دیکھنے کی طاقت سے نوازا ہے، سننے کی قوت سے نوازا ہے، غور و فکر کرنے کی قوت سے نوازا ہے، عقل و فہم دیا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق صرف نہ کر کے صرف دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کپانا، یہ انتہا درجے کی ناشکری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، وہی وہ ذات گرامی ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں، دل عطا کیے۔ کیوں عطا کیے؟ تاکہ تم سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سنو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو، اور دل سے اس پر غور کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو۔ لیکن اللہ نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم لوگ شکر گزار بہت کم ہو، بہت کم ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کو شکر گزار بننا چاہیے۔ کانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے لگانا چاہیے، آنکھوں کو وہی چیزوں کو دیکھنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والے ہیں، اور کائنات کی نشانیوں کے اوپر غور کر کے اس پر غور و فکر کرنے کے بعد اپنے دل میں سوچنا ہے کہ ہمارا رب کیا ہے، رب نے ہم کو کیا کیا دیا ہے، کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، رب ہمارا کتنا بلند ترین ہے، ہمارے رب نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا جس کے اندر کوئی پایا نہیں ہے، رب نے آسمان کو ستاروں اور سیاروں سے اور سورج چاند ستاروں سے سجا دیا ہے، وہ رب ہمارا کتنا بڑا ہے۔ اس طرح سے رب کی معرفت حاصل کر کر کے شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرو۔ یہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو میسج دیا ہے اور ہم لوگوں کو پیغام دیا ہے۔ دوسری جو آیت کریمہ آج پڑھی گئی، آیت نمبر 79، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی وہ ذات گرامی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور پھر تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ دنیا بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ انسانوں میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ ایک نفس آدم، اور پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انگنت انسانوں کو پیدا کیا اور زمین میں پھیلایا اور پھیلا رہا ہے، اور یہ پھیلانے کا عمل کب تک چلتا رہے گا؟ قیامت تک چلتا رہے گا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم نہ فرما دے، جب تک اسی ایک نفس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے پورے جنس کو پیدا کیا اور پھیلا رہا ہے، پھیلاتا چلا جا رہا ہے، قیامت تک پھیلاتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ذات اتنا پاورفل ہے کہ ایک نفس سے تم تمام انسانوں کو پیدا کر کے اس کائنات میں، اس زمین میں پھیلا رہا ہے، کیا وہ اتنا طاقت نہیں رکھتا کہ پھر سے تم کو سمیٹ لے اور سمیٹ کر کے اپنے حضور میں جمع کر لے؟ بالکل بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، جو ایک نفس سے پورے انسان کو، انسانوں کی پوری جنس کو پیدا کر کے پورے زمین میں پھیلا سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ پھر سے تم کو سمیٹ لے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی طاقت اور قوت اور قدرت رکھتا ہے کہ تم دنیا میں جو جو کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے پوچھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں یہی میسج دیا ہے کہ رب اس بات کے اوپر مکمل قادر ہے۔ سامعین کرام، یہ تمام کی تمام باتیں مشرکین مکہ کے سامنے ہو رہی ہے، لیکن ہم غور کریں گے تو ان آیتوں کے اصل مفہوم سے ہم لوگ بھی بالکل بے خبر ہیں، جانتے ہیں لیکن بے خبر ہیں، عملی طور پر بے خبر ہیں، ذہنی طور پر بے خبر ہیں، بے پرواہی ہے، بے فکری ہے، لاؤبالی پن ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ہوگا دنیا میں، کیا ہوگا آخرت میں، کوئی پرواہ نہیں ہم لوگوں کو۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اصل میں ہم لوگوں کو پھر سے ریفریش کرنے کے لیے، ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ ہم لوگ جو دنیا میں ہیں کیوں ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ کیوں پیدا کیا ہے، یہ ساری باتوں کو پھر سے دوبارہ ہمارے ذہنوں کے اندر کلک کرنے کے لیے ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کہا ہے کہ اس قرآن پر غور کرو۔ غور کرو کیا مطلب؟ تدبر کرو کیا مطلب؟
ہر دن دیکھو قرآن کو، ہر دن قرآن کریم کو پڑھو، ہر دن قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کو سنو اور سمجھو، اس پر غور کرو، تاکہ تمہارا جو اصل مقصد ہے وہ تم کو معلوم ہو جائے۔ سامعین کرام، اس کے بعد آخری جو آیت کریمہ آج تلاوت کی گئی آپ کے سامنے، آیت نمبر 80، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کا باری باری آنا جانا ہے۔ ابھی رات جب ہوتا ہے تو دن آتا ہے کیا؟ رات کے جانے کے بعد ہی دن آتا ہے نا، اور دن جب تک رہتا ہے تو رات آتی ہے نہیں، جب دن چلا جاتا ہے تو رات آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا دن اور رات کا باری باری آنا جانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کو زندہ بھی کر رہا ہے اور مار بھی رہا ہے، مردوں کو مردے سے زندہ پیدا کر رہا ہے اور زندہ سے مردہ پیدا کر رہا ہے۔ ابھی انسان زندہ ہے، نطفہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ انسان سے ہی پیدا ہوتا ہے نا، وہ مردہ ہے، اور پھر اسی نطفے سے انسان بنتا ہے، وہ زندہ ہے۔ ابھی مرغی کیا ہے؟ زندہ ہے نا، اسی مرغی سے انڈا ہوتا ہے، انڈا کیا زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ کوئی جان نہیں اس میں، لیکن پھر اسی انڈے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرغی کے بچے کو پیدا کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں زندے سے مردے کو پیدا کرنا، جاندار سے بے جان کو پیدا کرنا، اور بے جان سے جاندار کو پیدا کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے دن کر رہا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں گے تو بیسیوں ایسے مثال مل جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو پیدا کیا، رات کے اندھیرے سے دن کے اجالے کو اللہ نکالتا ہے، رات کے اندھیرے سے دن کے اجالوں کو اللہ نکلتا ہے، اور پھر دن کے اجالے کو اللہ کدھر گم کر دیتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں گم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے ایکچوئل میں اصل میں رات ہے، ایکچوئل میں کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیرے میں روشنی کی شمع کو جگمگایا ہے، ایکچوئل میں اندھیرا ہے۔ یہ جو دن کا اجالا جو آتا ہے یہ رب کی طرف سے ہے، وگرنہ ایکچوئل میں کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اور اندھیرا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایکچوئل میں موت ہے، ایکچوئل میں کیا ہے؟ موت ہے، موت سے زندگی بخشنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں بتلایا ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا یہ اللہ کے اختیار میں۔ کیا مطلب یہ کہ رات کے اندھیرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے اجالے کو پیدا کرتا ہے، اور پھر اسی دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ گم کر دیتا ہے۔ کبھی دن بڑا ہونے لگتا ہے اور رات چھوٹی ہونے لگتی ہے، اس کے برعکس کبھی رات بڑی ہونے لگتی ہے اور دن چھوٹا ہونے لگتا ہے۔ جو رب اتنا با اختیار ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ تم کو جو پیدا کیا ہے پھر سے مار کر کے تم کو زندہ کرے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ تم جب زندگی اللہ نے تم کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر تم کو موت سے ہمکنار کرے گا، موت سے ہمکنار کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد اپنے حضور میں اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا، اور لا کر کے دنیا میں کیے گئے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک لہجے کا، ایک ایک چیز کا اللہ حساب لے گا۔ افلا تعقلون، کیا تم کو ایک رتی بھی سوچ سمجھ نہیں ہے؟ تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھر سے ہماری زندگی کے مقصد کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔